बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। उज़ैर बलोच ने ईरानी एजेंसियों को जो जासूसी की और उसमें आसिफ जरदारी का क्या किरदार है। 164 की स्टेटमेंट जिसको ये कहा जाता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अदालत में आज जमा करवाई गई है और उसमें ना सिर्फ शर्जील मेमन का नाम है बल्कि आसिफ जरदारी और फिर आसिफ जरदारी के लिए और बिलावल हाउस के लिए आसपास के जो घर हैं कैसे खाली करवाए गए उज़ैर बलोच की दहशतगर्दी के ज़रिए। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो उज़ैर बलोच ने आज भरी अदालत में बयान किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के फ्रंट मैन, उनके खिलाफ नैब ने नई इंक्वायरी शुरू कर दी है और नैब ने उनको तलब कर लिया है। वो क्या मामला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कत्ल केस में उनको आज सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया है अदालत ने, सेशन अदालत ने। उसकी डिटेल्स भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं उज़ैर बलोच की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं। ये बेसिकली 164 की स्टेटमेंट है। एक बात मैं आपको पहले बताता चलूं कि 164 CRPC के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसको कहते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। कन्फेशन इकबाल जुर्म, उसके लिए कानून ये कहता है, आर्टिकल 37 है कानून शहादत ऑर्डर का। उसमें यह कहा जाता है कि अगर तो आप पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के सामने इकबाल जुर्म करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन और उसकी कोई वैल्यू नहीं है कानून में। लेकिन जुडिशल कन्फेशन की जो वैल्यू है वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है अगेंस्ट अक्यूज्ड, जो अपने खिलाफ गवाही दे रहा होता है, इकबाली जुर्म कर रहा होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और इसकी बुनियाद पर सज़ा हो सकती है अगर साथ उसकी कोरोबोरेशन में कोई एविडेंस आ जाए, कोई सबूत आ जाए। 164 CRPC के तहत उज़ैर बलोच ने जो अरशद पप्पू कत्ल केस में भी अपना बयान कलमबंद करवाया। इसके अलावा रेंजर्स के जो कत्ल में मुलव्वस था उसमें भी अपनी 164 की स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाई थी। और साथ इसमें जो अब ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए जो काम करने के हवाले से और उनको इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से केस था उसमें भी अपना इकबाली बयान जमा करवाया है। जब 164 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो सिर्फ अदालत में जज मौजूद होता है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है सिर्फ वो होता है। पूरी अदालत खाली कर दी जाती है और अदालत 3 से 4 दफ़ा मुलज़िम से पूछती है कि आप इस वक्त अदालत में कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप इस आज़ाद हैं अपनी स्टेटमेंट देने के हवाले से। अगर कोई प्रेशर है, अगर किसी तरह से कोई परेशानी है, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है तो आप अदालत को बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अदालत के सामने आप अपना बयान दें, आप अपने बयान से मुकर भी सकते हैं, लेकिन अगर ये बयान रिकॉर्ड हो गया तो ये कल आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अदालत उसको पूरा प्रोसेस बताती है और उसके बाद जब मुलज़िम कहता है कि नहीं मैं इकबाल जुर्म करने को तैयार हूँ तो फिर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और जिसमें सिर्फ जज मौजूद होता है, बाकी अमले के लोग भी मौजूद नहीं होते। वो बयान रिकॉर्ड करवाया गया जिसको आज अदालत में पेश किया गया और इसमें यह कहा गया कि ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तानी हसास अदारों के अफसरान के नाम और एड्रेसेस की मालूमात दी। इतलात के मुताबिक जो उज़ैर बलोच है उसने कलअदम पीपल्स अमन कमेटी का जो सरबराह था उसने अपने अदालती जो इकबाली बयान है उसमें चौंका देने वाले जो इंकशाफात किए हैं उसके मुताबिक ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। जेल ट्रायल हो रहा है, मुलज़िम का जुडिशल कम्प्लेक्स है, ये जेल के अंदर है कराची में, वहाँ पर ट्रायल हो रहा है। वहाँ पर इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और ये कहा गया कि उज़ैर बलोच ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, अवैस मुजफ्फर टिप्पी, शर्जील मेमन और कादिल पटेल और बाकी लोगों के नाम अदालत में गिन कर सुना दिए। अदालत को बताया पहले रेंजर्स एहलकारों कत्ल केस के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान की मैंने हसास मालूमात दी। आपके इल्म में होगा ईरानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने का जो इल्ज़ाम था उसमें जो आर्मी अदालत है 12 साल की सज़ा मुलज़िम को हो चुकी है और ये सज़ा याफ्ता है उस केस में। अब क्योंकि जो सिविलियन इदारे थे उन्होंने भी ईरानी एजेंसियों के लिए जो जासूसी करने का इल्ज़ाम था। आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो इनके बड़े करीबी तल्लुकात बन जाते हैं ईरान के साथ, वो हमारा भाई मुल्क है। लेकिन यहाँ बात हो रही है जासूसी करने की और वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना जो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए थी, ये उसकी बात हो रही है। तो उज़ैर बलोच की तरफ से बताया गया है कि जो ईरान को कराची के हसास अदारों के आला अफसरान
ان کے نام اور رہائش گاہوں کی معلومات میں نے دی۔ اب یہ معلومات عزیر بلوچ کو کس نے دی؟ جس کی وہ نوکری کرتے تھے انہوں نے دی۔ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی، اچھا یہ اس ٹینیور کی بات ہو رہی ہے جب آصف زرداری صدر تھے اور تب یہ ساری کی ساری معلومات دی جاتی رہیں، یا پھر سندھ یا کراچی کے اندر حکمرانی رہی ہے مراد علی شاہ کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو یہ ان کو انفارمیشن دیتے تھے اور یہ انفارمیشن آگے لیک کرتا تھا ایرانی ایجنسیوں کو۔ ساتھ عزیر بلوچ نے کہا کہ اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کی جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری کے کہنے پر اپنے گروہ کے 15 سے 20 لڑکے بلاول ہاؤس بھیجے۔ لڑکوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں 30 سے 40 بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے۔ ان بنگلوں اور فلیٹس کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے انتہائی کم قیمت ادا کی تھی اور پھر وہ گرا کے اس کو بلاول ہاؤس کا حصہ بنایا گیا، اور یہ ساری بلاول ہاؤس کی جو جگہ ہے وہ قبضے کے ذریعے حاصل کی گئی، اور وہ قبضہ حاصل کرنے والا کون تھا؟ وہ عزیر بلوچ تھا۔ اور آج عزیر بلوچ نے بھری عدالت میں آصف زرداری اور ان کے کارناموں کے بارے میں عدالت کو بتا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سارا دن جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں، ان کی اصل جمہوریت ہے کیا؟ یہ کس چیز کو جمہوریت کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے ایران سے پیسے لیے ہیں کہ پاکستان کی جو انفارمیشن ہے حساس اداروں کی وہ ایرانی ایجنسیوں کو دینا، یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ غریبوں کے زمینوں پر اور ان کے جائیدادوں پر قبضے کروا کے بیریا ٹاؤن بنواتے ہیں، اور ساتھ یہ بلاول ہاؤس جو ہے وہ اس کو بڑھاتے ہیں، اور اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر عوامی حکومت آئی مستقبل میں تو ہم وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے جو پہلے بہانے سے ہم رہ گئے تھے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور یہ سابق امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں آصف۔ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لڑا ہے۔ پراپرٹی کے تنازع پر 2 سال قبل اندھا دھند فائرنگ کر کے پراپرٹی ڈیلر کو قتل کر دیا تھا میاں آصف نے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ NA83 کے سابق ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، اور ان کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اہم رہنماؤں میں آتا تھا۔ میاں آصف ارائی، ان کو عدالت نے آج پراپرٹی ڈیلر کو قتل کرنے کے بدلے 2 سال پہلے قتل کیا تھا، اور اس کے بدلے سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے عدالت نے۔ عدالت اپنے کیس میں یہ بتاتی ہے تفصیلات کہ 2 سال قبل میاں تاج دین موٹر سائیکل پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ میاں آصف ارائی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے میاں تاج دین کو قتل کر دیا۔ مقدمہ مقتول کے بیٹے محمد علی کی درخواست پر درج ہوا، جس پر پولیس نے میاں آصف علی ارائی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ کیس ایڈیشنل سیشن جج ہما امبرین صاحبہ کی عدالت میں چلتا رہا۔ ہما امبرین نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ NA83 کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے اس کو سزائے موت سنا دی، اور عدالت نے کہا کہ یہ گجرانوالہ کا حلقہ ہے تحصیل کاموں کی، وہاں پر یہ ساری کی ساری واردات ہوئی تھی، اور اس میں آج بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان خاموش ہیں، نہ بلاول زرداری کی طرف سے کوئی بات آئی، حالانکہ انہوں نے تو عزیز میمن کو قتل کر کے آج تک اس پر ان کی جو جمہوریت پسندی ہے وہ خاموش ہے۔ آزادی صحافت کے بڑے بڑے علمبردار خاموش ہیں، کیونکہ وہ بلاول زرداری نے قتل کروایا تھا۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی وہی حالات ہیں، اور یہاں ایک قاتل ہے، عدالت نے اس کو سزا دے دی ہے، اور اس کے اوپر یہ نہیں بولیں گے کیونکہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری طرف علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل کے خلاف نیب نے اہم کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کا پرنسپل جو کہ ہیڈ ہے جناح ہاسپٹل کا، اس کے بارے میں آپ ماضی میں نہ جائیں، میں 2 آپ کو مثالیں دوں گا۔ ایک تو جب 2014 میں قتل عام کیا تھا شریف خاندان نے، اور ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پولیس والوں کو زخمی کروایا تھا اور ان کے جعلی میڈیکل بنوائے تھے جناح ہاسپٹل سے۔ 10 سے 12 پولیس والوں کو خود انہوں نے گولیاں ماری اور ان کے جعلی میڈیکل بنوائے، اور یہ سینئر موسٹ ڈاکٹرز تھے جو ان بڑے افسران کے کہنے پر شریف خاندان کو بچانے کے لیے عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی تھیں، عدالتوں میں حلف اٹھا کے انہوں نے گواہیاں دی تھیں کہ
ماڈل ٹاؤن والے لوگوں نے، ان مظلوموں نے گولیاں ماری ہیں اور پولیس والے زخمی ہوئے، اور وہ جو پہلی ایف آئی آر ہے جس میں ماڈل ٹاؤن کے مظلوم اس میں ملزم ہیں، وہ ایف آئی آر میں سب سے بڑا کردار، جو سب سے بھیانک کردار تھا، وہ جناح ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز کا تھا جنہوں نے جعلی میڈیکل بنائے تھے۔ دوسرا ان کا جو کردار ہے وہ پچھلے دنوں جو ہمارے آنریبل جج تھے احتساب عدالت کے، جن کو ہماری لاہور ہائی کورٹ نے ٹرانسفر کر دیا کیونکہ وہ بڑے مافیا کو اس نے ہاتھ ڈالا تھا اور ان کے خلاف کیسز کو سن رہے تھے، جواد الحسن صاحب، انہوں نے کہا تھا خواجہ آصف کی بیل ہوئی ہے اور کل 24 جون کو وہ جناح ہاسپٹل سے ہی رہا ہوئے ہیں، ان کا پڑاؤ جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں تھا، اور جواد الحسن صاحب نے کہا تھا کہ جناح ہسپتال کی انتظامیہ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کی ملی بھگت سے خواجہ آصف کو انہوں نے ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، جعلی میڈیکل ہے، جھوٹے میڈیکل ہیں، اور یہ بھری عدالت میں یہ بات کی تھی اور باقاعدہ آرڈر شیٹ میں اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے اس کو سنا تھا۔ وہ جو جناح ہاسپٹل کے ہیڈ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کے جو کارنامے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور نیب نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیسے نہ ہو کہ وہ شریف خاندان کا خاص آدمی ہو اور وہ کرپٹ نہ ہو اور اس نے کوئی گھپلا اور فراڈ نہ کیا ہو۔ مالی میڈیکل کالج کو مالی باضابطگیوں کے الزام میں طلب کیا گیا ہے، اور نیب لاہور کی جانب سے گرلز ہاسٹلز کی کرپشن میں ملوث وارڈنز اور اسسٹنٹ وارڈنز کا ریکارڈ بھی عدالت میں نیب نے طلب کر لیا ہے، اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹر فائنانس کی جانب سے کی گئی غیر قانونی ادائیگیوں کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ لے کر نیب کے سامنے پیش ہوں اور نیب کے سوالات کا سامنا کریں۔ پرنسپل جو علامہ اقبال میڈیکل کالج ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ جتنا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا لے کر آئیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ہیں اعلیٰ تعلیم دینے والے ادارے اور یہ ان کے سربراہان کا حال ہے، اور وہ اتنے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز میں ملوث ہیں اور یہ ان کا کردار ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔